السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ کا سفر. اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہم لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ ہی بہت ہی جو ہے نا سوشل میڈیا کے بڑے جانے مانے نام، اور آج کل بڑے سوشل میڈیا پہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور کافی سوشل ایشوز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. شکریہ بیٹا. اچھا، جو آج ہم جو ٹاپک اب آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں عوام کے سامنے، کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب میرے یہ خیالات ہیں، میں ایسا ہوں یا میرے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جنریشن ہے آج کل کی، اس کے ہمارے سے کیا جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز ہیں یا خیالات ہیں ان کے؟ مطلب ہماری جنریشن کی آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں یا آپ کی ہم سے؟ آپ کی ایکسپیکٹیشنز تو آپ کو پتہ ہوں گی. ہاں نہیں، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی کی جو جنریشن ہے اس کے ہمارے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ہم سے مراد یہ کہ جو مطلب جو 40 سے 50 سال کے ہاں مطلب آپ کے جو جنریشن ہے نا، مطلب جو آپ کا جو ایج میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری جنریشن سے کیا ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ہماری ایکسپیکٹیشنز تو یہی ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. یقیناً یہ ایسا ہی ہے جیسے جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہمارے والدین کی سمجھ میں ہماری چیزیں نہیں آتی تھیں. تو ایک جنریشن گیپ تو بہرحال ہوتا ہی ہے. لیکن گزشتہ 20 سالوں میں دنیا اتنی تیزی سے بدلی ہے جو انقلاب دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. ان 20-25 سالوں میں آپ 2001 کے بعد کی دنیا اگر دیکھیں، اسمارٹ فونز دیکھیں، ٹچ فونز جو آ گئے، پھر ویڈیو کالز اور ٹیکنالوجی دیکھ لیں، ٹک ٹاک لائیو اور یہ چیزیں، ٹک ٹاک لائیو، اے آئی جنریٹڈ چیزیں بھی آ رہی ہیں، ایسی آ رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کی کیا سے کیا چیزیں بن جاتی ہیں. کیا چیزیں بنتی ہیں. تو اس چیز کو یقیناً ہم لوگ، ہماری ایج کے لوگ یہ نہیں اتنی جلدی پک کر پاتے یا سمجھ پاتے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں. تو پھر اس پہ ٹک ٹاک لائیو آپ نے کہا، ٹک ٹاک لائیو پہ کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں. مطلب ٹک ٹاک لائیو پہ 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا آمنے سامنے بیٹھ کے یعنی کہ ایک ارننگ کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہوا ہے. یہ ارننگ کا ذریعہ یا ارننگ کا ذریعہ، انٹرٹیننگ کا بھی ہے، مطلب ہلکا اسی کے ذریعے ارننگ کی. کیا ہے اس میں ایسی کیا انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ آپ باتیں کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی چیلنجز دیتے ہیں. ان چیلنجز میں لڑکیاں پاس ہوتی ہیں تو اچھا جن سے مخالف ہوتی ہے، ہاں مخالف جو جیت جاتا ہے پھر اس کو وہ کیا لڑکا بھی بات کرتے ہیں؟ لڑکا کوئی بھی نہیں بات کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنریشن یہی مطلب کہ لڑکا اور لڑکی کی آپس میں بات ہوتی ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ہوتی ہے، تو اسی لیے میں نے آپ سے نہیں، کیا وہ ولگر گفتگو ہوتی ہے یا کوئی کام کی بات؟ ولگر ہی ہوتی ہے اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہونا ایسے کہ مطلب ویسا تو نہیں ہوتا کہ آپ بڑی اچھی ہیں، ایسا تو ہوتا نہیں آج کل کے. نہیں ٹاپکس نہیں ڈسکس ہوتے یا کوئی سوشل ایشوز، کچھ بھی امریکہ میں آگ لگ گئی ہے یا فلاں جگہ یہ ہو گیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حالات حاضرہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب میں جاننا چاہتا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. اس میں دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ اب لڑکی مطلب فضول سے کوسچن ہوں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں پتا. میرا آج تک ٹک ٹاک لائیو والا سین نہیں ہوا، زندگی میں نہیں ہوا. ہاں ایسا ہی ہے. مطلب آپ اگر نہیں ان چیزوں کو جاننا چاہتے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مطلب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کو جب سوشل میڈیا پہ آپ ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہے ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں گروپ ہوتا ہے جیسے یہ اور لوگ ایڈ ہوتے ہیں اس میں سب لوگ ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی لائیو اسٹریم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا مطلب یہ ایک لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ واچ کر رہے ہیں، پھر وہ ٹک ٹاک جتنے لوگ انکریز ہوں گے اتنے فنڈز آپ کے اکاؤنٹس میں آنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے نا کافی. تو اس میں چیلنجز کس قسم کے ہوتے ہیں؟ چیلنجز ہوتے ہیں اس پہ 6 اسٹینڈ کرواتے ہیں ایک دوسرے کو لائیو، مطلب 6 اسٹینڈ کرا لیا یا کچھ عجیب حرکتیں ہوگی وہ کر لو. جو مطلب کوئی بھی عجیب و غریب حرکت کریں، جو بھی کراؤ گے کرنا پڑے گا، ٹرینڈنگ میں آ جائے. وہ کیا پنشمنٹ ہوتی ہے؟ پنشمنٹ آپ کیا پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ آپ ٹرینڈنگ میں آ جاتے ہیں، وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وائرل ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. مجھے پتہ چلا ہے کوئی 20,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں دیا ہے. ایسا تو نہیں، میں کدھر لائیو تو نہیں آتا میں، ایسا تو نہیں ہے. اچھا، تو اس کو عبداللہ صاحب یہ چیز مثبت استعمال نہیں ہو سکتی؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. مطلب اب لوگوں نے کافی اس کو اب جو ہے نا بہت زیادہ دیکھیں، چیزوں کا ہر چیز کا ایک منفی چھری ہے. اسے ہم فروٹ کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جان لینے کے لیے بھی. آگ ہے، اسے ہم سردی میں سینک بھی سکتے ہیں اور اس میں جل بھی سکتے ہیں. تو اس چیز کا کیا کوئی مثبت استعمال نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جب آپ ٹک ٹاک پہ آئی ہیں تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے کوئی ڈانس گانا ہی کر کے لوگ دکھاتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں فنون لطیفہ کی بات میں نہیں کرتا. دیکھیں ڈانس گانا ٹھیک ہے، لیکن ڈانس گانا بھی ایک لمٹ میں نا، ایک
لمٹ تو پھر نہیں ہے نا. لائیو آتے ہو کیوں آتے ہو, آپ کو کیوں اٹریکٹ کرنا ہے نا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. کوئی نہ کوئی ایسی حرکت تو کرنی ہی پڑے گی جس سے لوگ اٹریکٹ ہو. تو لوگ تو نہیں اس طرح اٹریکٹ ہوتے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے. تو ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں, فرسٹ آف آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جنریشن جو گیپ ہے یہ تو زندگی میں کبھی نہیں ختم ہو پائے گا, ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. ظاہر ہے میں آپ سے اگر 30 سال اس وقت عمر میں بڑھا ہوں, 30-32 سال, تو مجھ میں اور آپ میں ایک 30-32 سال کا فرق ہے. میں 30 سال آپ سے پیچھے ہوں, تو آپ مجھ سے 30 سال آگے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اسے اگر دوسری نظر سے دیکھیں تو میرے پاس 30 سال کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگر ہم مل کے آپ جو یہ جنریشن ہے یہ اپنے بڑوں کو سکھائے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہر بندہ سیکھنے والا ہے نا, سکھا سکتے ہیں. اور جو ہماری جنریشن ہے یہ آپ سے سیکھے اور یہ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائے کہ اس طرح کا ایک سین ہمارے دور میں بھی تھا, تو اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. تو اس کو ہم لے کر اس طریقے سے چل سکتے ہیں. باقی چونکہ ایک چیز اور میں عموماً اس پہ بات بھی کرتا ہوں, ہمارے ہاں جو پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, پیرنٹنگ کے جو اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, اور جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں کوئی بھی بندہ باپ بنتا ہے یا کوئی بھی عورت ماں بننے جاتی ہے تو ان کو باقاعدہ ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, بتایا جاتا ہے آپ ایک بیبی کو برتھ دینے جا رہے ہیں, وہ آئے گا, اس کے یہ حقوق ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے. تو ہمارے یہاں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھ میں اور میرے بیٹے میں اتنا فرق آ جاتا ہے, باپ ایک تھانے دار بن جاتا ہے وہ بچے سے. پھر بچہ جب مثال کے طور پہ بچہ گالی سیکھتا ہے, دوسری تیسری چیزیں سیکھتا ہے, وہ اسکول جاتا ہے, بچے میں بڑا اوپن, یورپ میں تو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, ہمارے یہاں ان چیزوں میں نہیں ہوتی. کیوں نہیں؟ شرعی احکامات پہ آ جائیں, شریعت کے احکامات پہ. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, تو ہم چلیں اسلام پہ آ جاتے ہیں. آپ کے اسلام سے شروع کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, شرعی احکامات میں انڈر شیو بھی ہے, جی, ٹھیک ہے, صفائی ہے نا جی, کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو پاکی ہے, صفائی ہے, غسل کا واجب یا فرض ہونا ہے, ٹھیک ہے, یا گناہ ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے, کیسے بچنا ہے, کیسے اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے. تو یہ اگر ایک باپ نہیں بتائے گا بیٹے کو, یا ایک ماں اپنی بیٹی کو نہیں بتائے گی, تو وہ پھر غلط چیزوں میں پڑے گا. وہ پھر آج کل تو بے لگام ہے نا جی, فنگر ٹپس پہ سب وہاں سے سیکھے. تو یہ چاہیے یہ کہ باپ بیٹے کی بانڈنگ ہو, ماں بیٹی کی بانڈنگ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ اتنے فرینک ہوں. اگر اولاد کوئی غلطی کر بھی لے تو بچہ آ کے اپنے باپ کو بتائے کہ جی میرے سے یہ ہو گیا, پلیز اسے سنبھالیے, یا کوئی اس کا کور کیجیے, یا کوئی سولوشن نکالیے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر چیز ہم کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو یہ جنریشن ہے یہ بھی سیکھے گی, اور یہ جو جنریشن ہے اپنے مسائل ان سے ڈسکس کرے گی, تو وہ جنریشن گیپ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک سالو ہو سکتی ہے, ختم ہوگا, اور چیزیں آگے دنیا کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے. اچھا آفتاب صاحب, ایک اور میرا کوسچن ہے کہ یہ جو فیملی ولاگنگ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی ولاگنگ کی آج کل یہ ٹاپک سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے, اور کیا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا فیملی ولاگنگ کرنا الاؤ ہے کسی بھی طریقے سے, اور فالو یہ جو فیملی ولاگنگ کے کافی کوسچنز بھی آتے ہیں کہ فیملی ولاگنگ میں ہم اپنی فیملی دکھاتے ہیں, یہ کیا آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فیملی ولاگنگ الاؤڈ ہے, یا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ فیملی ولاگنگ کے بارے میں میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جو بیٹا تو میں اب کیا کہوں, ماں دکھاتا ہے, یا کوئی اگر انسان اپنی بہن بیٹی کو دکھا کے یا بیوی کو پیش کر کے کمائی کرتا, تو اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی اسے دلہ کہا جاتا تھا, یا انگریزی میں پمپ کہتے ہیں, یا جو بھی آپ اس کے لیے الفاظ نکالیں. تو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو دلالی کر کے اپنی بہن بیٹی یا ماں کو پیش کر کے کمائے, تو میرا خیال یہ ہے یہ حلال کی وہ حلال حرام تو بہت دور کی بات, ہمیں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سوشلی بھی دیکھ لیں کہ بہن پیش کرنا, بلکہ یہ تو گالی متصور ہوتی ہے. اب تو شاید اس دور میں آ کے شاید ختم ہو جائے یہ گالی بھی, لیکن ہمارے زمانے میں یہ گالی ہوتی تھی کہ یار بہن نہ پیش کرو, ماں نہ پیش کرو, بیٹی نہ پیش کرو. یہ گالی ایک تصور, گالی اب یہ وہ بن چکی ہے, مطلب اب لوگ وہ گالی تھی, اور اب لوگ باقاعدہ بہن پیش کر رہے ہیں, بیٹی پیش کر رہے ہیں, اور پیسے لے رہے ہیں نا, پیش کر کے پیسے کمائے, فوائد. تو بہن پیش کر کے, اس کے اعضاء پیش کر کے, اور ہلا کے, اور بڑا زوم کر کے, اور ایک میں نے دیکھا وہ ایک تھی
کون سی تھی علیزے سحر یا کون ایک اس طرح کی تھی, بڑی ان کی لیک جی ویڈیو کا جی بھی بڑا چرچا ہوا. تو وہ بعد میں چیز نکلی جی کہ ان کے سگے بھائی ان کے کیمرہ مین ہیں, اور وہ ان ویڈیوز میں ان کی جو یہ تشریف ہے نا جی, جو یہ ہپس ان کے, ٹھیک ہے, وہ اپنی بہن کے ہپس کو زوم ان کر کے اور ہلتے ہوئے دکھا رہے. سگا بھائی, سگا باپ, سگی ماں, سگا بھائی اپنی بہن کے ہپس کو زوم کر کے یوں ہلتا ہوا دکھا رہا ہے, اور اس کمائی پہ پورا خاندان پل رہا ہے. دیکھیں جی, مطلب کم آن یار, کوئی انسانیت ہوتی ہے. پورے پاکستان کو آپ نے ہیرا منڈی بنا دیا. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ چیز, ہاں تو مطلب یہ سراسر ایک بری چیز ہے, اور بہت ہی بری چیز ہے. اچھا جی, آج کا جو ہے نا ٹاپک بہت اچھے سے میں آفتاب صاحب نے سب چیزیں سولو کی ہیں, اور تھینک یو سو مچ آپ سب کا جو میرے اس چینل کو آپ لوگ سپورٹ کریں, اور اللہ حافظ.